امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ عزیزا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، 3 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میں نے۔ 54، 55، 56 سورہ اعراف۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ مستوی ہوا، تفسیر تو آئے گی ترجمہ میں۔ یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، وہ اس کو بڑی تیزی سے، وہ اس کے پاس، اس کی طرف بڑی تیزی سے آ جاتی ہے۔ والشمس والقمر، اور اس نے پیدا کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ سب مسخر ہیں، تابع ہیں اس کے حکم کے۔ الا لہ الخلق، خبردار ہو جاؤ، سنو، آگاہ ہو جاؤ۔ الا لہ الخلق، اسی کا کام پیدا کرنا ہے، والامر اور اسی کا کام حکم چلانا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو سارے عالم کا رب ہے، پالنہار ہے۔ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کل ہے، تمام اشیاء کو، تمام چیزوں کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اسی نے آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا، یہ بھی بار بار قرآن ذکر کر رہا ہے، یہاں بھی ذکر کیا۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے، فی 6 ایام، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ یہ کیا حکمت؟ وہ تو رب قدیر ہے نا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو بس لفظ کن فرماتا ہے، کن فیکون، اللہ پاک فرماتا ہے ہو جا، بلکہ اس کے ہمارے کہنے میں تو دیر لگے گی، ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوئی، یہ مخلوق پیدا ہو، اس نے چاہا وہ چیز ہو گئی، ٹھیک۔ اب وہ کوئی بھی مخلوق ہو، مگر کیا حکمت ہے کہ آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا۔ یہی تو غور طلب بات یہاں پہ اسی کی تفسیر بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا پھر سوال ہوگا کہ بھائی دن تو بعد میں نے بنا، جب عالم وجود میں آ گیا، سورج جب بن گیا، ستارے بن گئے، وجود میں آ گئے، تو دن کیا ہے؟ سورج، چاند، ستاروں کی گردش ہی کا تو ایک خاص وقت ہے دن۔ سیاہی چھا جائے، تاریکی چھا جائے تو رات، سیاروں کی گردش سے بنا دن اور رات، ٹائم، وقت، حین۔
تو جب نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، اس وقت جب اللہ نے آسمان و زمین کو پہلے وجود کیا، اللہ کی مرضی سے وجود میں آئے آسمان و زمین، تو پھر ایک سوال تو 6 دن میں، اور پھر دوسرا سوال دن بھی تو نہیں تھا، کیا مطلب؟ یہاں سے تفسیر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دن جو کہا ہے تو وہ دن کی مقدار مراد ہے، یعنی بعد میں جو دن ہونے والا تھا اور اب بھی ہے، قیامت تک یہ دن رہے گا جو رات کے مقابل میں ہے، تو اس کی مقدار مراد ہے، اتنے ٹائم میں اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک. یہ تو پھر دوسرا سوال کہ وہ اللہ جو لفظ کن سے پوری کائنات پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کی مشیت ہو اور چیز ہو جائے تو پھر 6 دن کیوں لگا؟ دوسرا سوال نے 6 دن میں کیوں اللہ نے پیدا کیا، کیوں بنایا زمین کو آسمان کو؟ سیکنڈ میں پیدا کر دیتا، ایک لمحے میں پیدا کر دیتا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ قدیر ہے. تو کہتے ہیں ہاں آپ کا سوال تو صحیح ہے، جواب بھی سن لو. اللہ نے 6 دن کی مقدار کا بیان جو یہاں پہ کیا ہے، اور واقعی وہی 6 دن کی مقدار میں اس کے ٹائم میں اللہ نے پیدا کیا. اتنا تعلیماً لخلق ہی التثبت والتہنی فی الامور، بندوں کو بتلانے سکھلانے کے لیے کہ جب اے میرے بندو جب کوئی اہم معاملہ تم کو پیش آئے تو جلد بازی مت کرنا، ثابت قدم رہنا اور بہت ہی غور و فکر کر کے وہ کام انجام دینا. کتنا جلد باز انسان ہے. قرآن نے کہا ہے کسی مقام پہ نا عجولہ کہا ہے، انسان بڑا عجول ہے، بڑا جلد باز ہے. اسی کی جلد بازی کو ختم کرنے کے لیے، اور انسان اشرف المخلوقات بھی ہے، انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، اور اس شعور اور سمجھ سے، ادراک سے اور علم سے دوسری ساری مخلوقات محروم ہیں. تو اے انسان جب تو اشرف المخلوقات ہے اور تجھے سنجیدہ باوقار باشعور بنایا گیا ہے، تو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو خبردار جلد بازی سے کام نہ لینا، بہت غور و فکر کر لینا اور وقت گزارنا اس میں کہ یہ کام ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں، اس کو ہاں کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ ہے، یہی جواب دیا ہے انہوں نے. اب اس جواب کی روشنی میں ایک تعلیم اور کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے. ایک حدیث میں ہے وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ التَّأَنِّي مِنَ الرَّحْمَنِ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ ہر معاملے میں جو اہم معاملہ ہو، اہم معاملے میں غور و فکر کر لینا، سنجیدگی سے اس کو انجام دینا، یہ رحمانی تعلیم ہے، اور اس میں جلد بازی کرنا یہ شیطانی کام ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. اب پہلے آپ پوچھئے مولانا صاحب، یہ مستوی آپ ترجمہ کر رہے، مستوی ہونا کیا مطلب ہے؟ تو تفسیر میں ہے مستوی ہوا، مستقر ہوا. ایک تفسیر میں علامہ کلبی، علامہ مقاتل مفسر نے کہا استقرا، ثم استوى ثم استقرا، مستقر ہوا، عرش پر جمع. حالانکہ لفظ جمع بھی بہتر نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وقال ابو عبیدہ نے کہا صعیدہ، چڑھا. بس عوام کو سمجھانے کے لیے ہے، میاں صرف عوام کو سمجھانے کے لیے تفسیر ہے، ورنہ اللہ کے لیے چڑھنا، اللہ کے لیے جمنا یہ بھی اس کی شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. آگے آ رہا ہے کہ ثم استوى علی العرش، قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے یہ آیت کا جز، یہ آیت کا حصہ متشابہات میں سے ہے. متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لفظ میں ہے مراد نہیں، جو مراد ہمیں معلوم نہیں. اس لیے فوراً کہنا آمنت باللہ وبقولی، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے ارشاد پر ایمان لائے، جو اس نے فرما دیا حق ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اہل سنت والجماعت علماء کا کہنا ہے الاستواء علی العرش صفت اللہ تعالی، صفت للہ تعالی بلا کیف. اللہ عرش پر مستوی ہوا ہے بلا کیف، کیفیت نہیں معلوم، مگر انسان پر واجب ہے کہ ایمان لائیں. اللہ نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے. اب کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، کس طرح مستوی ہوا ہمیں نہیں معلوم، اس میں نہیں پڑھیں گے. فرما دیا تو حق ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ ہونا چاہیے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی اس تفسیر میں فرمایا، بڑا مشہور واقعہ آپ کا ہے، آپ نے فرمایا کہ استوا معلوم کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ مستوی ہوا عرش پر.
हावी हुआ, गालिब हुआ, उसकी हुकूमत हुई अर्श पर, जो भी तर्जुमा करें तो वो मालूम है, अल्लाह ने फरमा दी हमें मालूम। उसके बाद कहते हैं वल कैफ मजहूल, कैफियत कैसे ऐसे तो वैसे रहे, कुछ नहीं, मजहूल मालूम नहीं है। उसके बाद वल ईमान बिही वाजिब, उस पर ईमान लाना वाजिब है। और सेम यही वाकया हजरत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह के साथ पेश आया। रहमतुल्लाह अलैह का भी है, एक आदमी आया आपकी खिदमत में और उसने फरमाया हजरत कई जगह कुरान में आया है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा है, यहाँ सूरह आराफ है सुम्मस्तवा अलल अर्श। हजरत बतलाइए जरा ये इस्तिवा का मतलब क्या हुआ? अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, बैठ गया, क्या मतलब है समझाइए। सवाल तो बड़ा गहरा था, गंभीर था, है ना। तो कहते हैं फात रका रासहु मलिया, हजरत इमाम मालिक ने सर झुका लिया और कुछ देर सोचते रहे और उसके बाद जब सर उठाया है तो आपने क्या फरमाया? सर उठाया सुम्मा काल, फिर जवाब दिया। ये वही जवाब है जो इमाम आजम ने हजरत इमाम मालिक के पाया था, अल इस्तिवा गैर मजहूल, इस्तिवा जो है तो गैर मजहूल है यानी मालूम है, कुरान कह रहा है तो हमारा ठीक हो गया। उसके बाद वल कैफो गैरो माकुल, कैफियत अक्ल में आने वाली नहीं है, ऐसे तो हुआ होगा तो ऐसे हुआ होगा, कुछ नहीं, ये अक्ल में आने वाली चीज नहीं है और अक्ल दौड़ाना भी नहीं है। दो बात हो गई, वल ईमान बिही वाजिबुन, और इस पर ईमान लाना वाजिब है। समझ में आए या ना आए, ईमान लाना वाजिब। इतना कहा, आगे क्या कहा? वस्सवाल अन बिदअ, और इसके मुतालिक सवाल करना बिदअत है, तुम सवाल भी नहीं कर सकते। अगर मुसलमान हो तो अल्लाह कैसे मुस्तवी हुआ अर्श पर बैठा, तुम सवाल भी नहीं कर सकते, सवाल करना बिदअत है। इतना कहा और उसके बाद इमाम मालिक का वाक़या आ गई। और ये भी है, वो कहते हैं वमा अज़ुन्नुका इल्ला ज़ाल्ला, ए शख्स तू तो मुझे गुमराह मालूम होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल करने की, है बिदअत वाला सवाल करने की, तू मुझे गुमराह मालूम होता है। सुम्मा अमर बिही, फिर उसके बारे में इमाम मालिक ने हुक्म दिया फउखरिजा, कि इसको निकाल दो मजलिस से, मेरे दरबार से, मेरी मजलिस से इल्मी से, चुनांचे उसको निकाल दिया गया कि तू गुमराह है। तौबा करके ही आना इमाम मालिक की बारगाह में और कभी ये सवाल करने की जसारत न करना। तो बात यहाँ भी तो टुकड़ा है, सुम्मस्तवा अलल अर्श, सब तफसीर में समझा रहे हैं। मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। अर्श का लुग़वी माना है, अर्श का लुग़वी माना है सबसे ऊंचा तख्त, तो अर्श सबसे ऊंचा तख्त हुआ, जमीन है, फिर खला है, खला के ऊपर जो है बादल है, बादल के ऊपर जो है क्या कहते हैं सितारे हैं, और चाँद है, चाँद के भी बहुत ऊपर कई हजार मील ऊपर वो सूरज है, और सूरज के बहुत ऊपर आसमान, जी आसमान है ना। तो फिर ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी, अर्श का माना सबसे ऊंचा तख्त, तो वो कोई तख्त है मसेरी है सवाल हो रहा है ना। सबका जवाब मैंने पहले ही दे दिया, दोनों इमाम के कौल की रोशनी में। सवाल बिदअत है, ईमान वाजिब है, इस्तिवा मालूम है, कैफियत नामालूम है। और ये भी तो है कि ठीक है अर्श के माना सबसे ऊंचा तख्त, ये तो लुगत का माना, डिक्शनरी का माना हुआ। और अर्श इतनी बड़ी मखलूक है, इतनी बड़ी मखलूक है कि उसमें अर्श आजम में जो खुदा का अर्श है उसमें सातों आसमान और सातों जमीन समा जाए, इतनी बड़ी मखलूक का नाम अर्श है। साहिब मदारिक रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मदारिक में लिखा है कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ी जमीन हो, चटियल मैदान बराबर, ऊंच नीच ना हो, इधर इंसान खड़ा हो जाए तो जहां तक निगाह काम कर रही है जमीन सपाट है, बराबर है, और बीच में अगर कोई थोड़ी सी ऊंची चीज हो, और उन्होंने लफ्ज़ हार अरबी में कहा है, हार सोने हीरे का हार चमकता हुआ हो, फेंक दिया जाए उसको ऐसे बीच में, और हर तरफ तारीकी हो, सियाही हो, अंधेरा हो, तो वो हीरा चमकेगा। तो इतने बड़े मैदान में जिस तरीके से वो छोटा सा हार है, तो वैसे ही अर्श बहुत बड़ी मखलूक है, सातों आसमान सातों जमीन वही हार के मान छोटे से है। आगे युगशिल लैलन नहार, रात से दिन को ढांप लेता है। जाहिर सी बात है अल्लाह की कुदरत, रात दिन यही दो चीज तो हैं। तो दिन की रोशनी मध्यम कब पड़ती है? जब रात की तारीकी धीरे धीरे फैलने लगे, और रात कब हारती है? जब दिन का उजाला धीरे धीरे हावी होने लगे। आगे है यतलुबहु हदीसा, वो उसको तेजी से लपकती है। तफसीर इन्होंने की है, उनमें से हर एक
رات اور دن میں سے ہر ایک دوسرے کو لپکتا ہے. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ جو گردش ہوتی ہے نا ٹائم کی جو گردش ہوتی ہے، جو دورانیہ ہوتا ہے، وہ جیسے ہی تو دن اپنے محور میں، ارے بھائی دن نتیجہ ہے، رات نتیجہ ہے سیاروں کی گردش کا. تو جب گردشیں سیارات ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ انتہا ہوتی ہے رات کی تو دن کا آغاز ہو جاتا ہے. وہ گردش ہوتی ہے تو وہ انتہا ہوتی ہے دن کی تو رات کا آغاز ہو جاتا ہے. یہی ہے معنی یطلبہ حثیثا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو بڑی تیزی سے آ لپکتا ہے، آ دھرتا ہے. جس کی انتہا ہوئی تو دوسرے کی وہاں سے ابتدا ہو گئی. یہ مطلب ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور پیدا کیا اللہ نے سورج کو اور چاند کو، والنجوم ستاروں کو، مسخرات بامرہ سب اس کے امر کے، اس کے حکم کے تابع، سب اس کے حکم کے تابع. بڑی اچھی یہاں بحث کی علماء نے سمجھایا ہے کہ یہ بڑی بڑی مخلوق، اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت ساری قومیں، سورج جب نکلتا ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ صبح کے وقت نکلتا ہے تو یوں ہاتھ جوڑ کے اس کے آگے یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے، سورج پوجوا قوم، سورج کو پوجنے والی قوم، یا ستاروں کی جگمگاہٹ کو، اس کی چمک کو دیکھ کر اس کے آگے سجدہ ریز ہونے والی قوم، ناکیوں کو دیکھ کر ان کے آگے سجدہ کرنے والی قوم کے لیے عبرت ہے اور ان کا رد ہے کہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے باوجود، چاند اور ستارے اپنی چمک، اپنی لائٹ، اپنی درخشندگی کے باوجود خدا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آگے ہے مسخرات بامرہ، سب تابع ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ ہی حکم چلانے والا ہے. الا لہ الخلق والامر، الا خبردار ہو جاؤ، سنو، لہ الخلق اللہ ہی کا کام پیدا کرنا ہے، والامر اللہ ہی کا کام حکم چلانا ہے. حکم سورج کا نہیں چلے گا، حکم چاند کا نہیں چلے گا، حکم ستاروں کا نہیں چلے گا. یا ایسے ہی بڑی بڑی دنیا میں جو مخلوقات ہیں، انسان جن کو دیکھ کر دنگ اور حیران رہ جاتا ہے اور ان کے آگے اپنی جبین و عبودیت خم کر دیتا ہے، پیشانی جھکا دیتا ہے، یہ ساری طاقتیں خدا کے حکم کے تابع ہیں. جب خدا سب سے بڑا عامر ہے، حکم چلانے والا ہے، وہی خالق حقیقی ہے، تو سجدے کے لائق وہی ذات ہے، کوئی دوسری کوئی چیز نہیں. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بڑی برکت والا ہے، سارے عالم کا رب ہے. اللہ بڑی برکت والا ہے کہ تفسیر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لو تو برکت حاصل ہو جائے، اللہ کا ذکر کرو تو برکت حاصل ہو جائے، اللہ کو یاد کرو تو برکت حاصل ہو جائے، اللہ سے دعا کرو تو برکت اور رحمت کا نزول ہو جائے. اور کوئی مصیبت و پریشان حالی میں اگر تم گر جاؤ، اگر تم محبوس ہو جاؤ، اگر تم قید ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی برکت کی وجہ، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے، اللہ کی ذات کی برکت کی وجہ سے تمہاری پریشانی، تمہاری مصیبت، تمہاری گردش ہٹ جائے گی اور تم خلاصی پا جاؤ گے.